السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کی قلم سے تحریر کردہ ایک خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 25 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو اس ناول کی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکیں۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ دانیال صاحب، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازم کے اطلاع دینے پر لیپ ٹاپ کی کنچیوں پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ تھما تھا۔ میں آتا ہوں۔ اسبات میں گردن ہلا کر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، پھر گہری سانس بھر کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ اندر سے احمد صاحب کی آواز آئی تھی، کم ان۔ وہ اجازت ملنے پر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ احمد صاحب نے ریڈنگ گلاسز اتارے اور ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک اور انابی لب جو سختی سے باہم پیوست تھے۔ رف سی ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے لائننگ والا بلو ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلا شبہ وہ بے پناہ خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن پچھلے 2 ماہ سے اس کے اندر بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ آفس سے آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ ہر کسی سے ملنا جلنا اس نے ترک کر دیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے پڑے حلقے اس کی بے خوابی کی داستان سنا رہے تھے۔ بیٹھو۔ احمد صاحب کی باروب آواز پر وہ خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا۔ سکون تو نہیں ہوگا زندگی میں؟ بھرپور طنزیہ اور کاٹدار لہجہ۔ دانیال نے بے اختیار سر میں اٹھتی درد کی لہر دبائی تھی۔ دوسروں کا سکون چھین کر انسان کو کبھی سکون نہیں ملا کرتا، احمد صاحب نے طنزیہ کہا۔ ڈیڈ پلیز، وہ منت بھرے انداز میں بولا۔ میری بھانجی کی زندگی تو برباد کر دی تم نے، ہے نا؟ ان کی آواز میں برچھی کی کاٹ تھی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بولا تھا۔ تمہارے سوری کا میں اچار ڈالوں گا؟ میری بہن اور بھائیوں جیسا بہنوئی صرف تمہاری وجہ سے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ان کی آواز میں بے پناہ دکھ اور غصہ تھا۔ میں پھپھو سے بات کر کے انہیں سب کچھ بتا چکا ہوں ڈیڈ، وہ مجھے معاف کر دیں گی۔ وہ جرمنی سے واپس پاکستان آ رہی ہیں۔ دانیال نے نیا انکشاف کیا تھا۔ اور ہمنا، اس کی کچھ خبر ہے؟ وہ کچھ ٹھنڈے پڑے تھے۔ وہ بھی واپس آ جائے گی، وہ یقین سے بولا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میری معصوم بھانجی کے ساتھ ایسا کرو گے، احمد صاحب نے دکھ سے کہا۔ غلطی ہماری بھی ہے۔ اگر دانیال ہمنا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ ہمیں زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آمنہ بیگم اندر داخل ہوتی ہوئی بولی تھی، شاید وہ دونوں باپ بیٹے کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ ہماری غلطی کی سزا اس معصوم بچی کو ملی ہے۔ تمہارے اس نالائق بیٹے نے اسے کڈنیپ کروا کے سڑک پر پھینک دیا۔ ان کی آواز میں رنج اور غصہ دونوں شامل تھے۔ مجھے کچھ وقت دیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، دانیال نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک ہمنا تمہیں معاف نہیں کرے گی اور واپس نہیں آئے گی، احمد صاحب نے کہہ کر لا تعلقی سے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ مجھے معاف بھی کر دے گی اور میں اس سے شادی کر کے اسے واپس اس گھر میں لاؤں گا۔ یہ دانیال احمد خانزادہ کے الفاظ ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا تھا۔ ہمنا کالج سے تھکی ہوئی واپس لوٹی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر آنکھیں بند کیے وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ فون کی مسلسل بجتی رنگ ٹون پر اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر فون پکڑا، پھر کالر آئی ڈی دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ کوئی انٹرنیشنل نمبر تھا۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے فون کو دیکھا تھا، پھر بس یس کا بٹن دبایا۔ ہمنا، ایک مانوس سی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا ذہن یکدم بیدار ہو گیا تھا۔ یہ وہ آواز تھی جسے سننے کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ مما، وہ بے اختیار بولی تھی۔ آنکھیں پھر بھیگ گئی تھیں۔ اسے نہیں یاد تھا کتنے عرصے بعد اس نے مما کی آواز سنی تھی۔ دوسری جانب سے سسکیوں میں مسلسل اضافہ ہو گیا تھا۔ کال اچانک بند ہو گئی تھی۔ اگلے سیکنڈ ہی دوبارہ ویڈیو کال آئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ مما، پاپا اور شہریار بھائی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ پاپا کو دیکھ کر اس کا دل ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ میری پیاری بیٹی کیسی ہے؟ پاپا نے آنکھوں کے نم گوشے رگڑتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے بے اختیار رو پڑی تھی۔ آپ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مجھے کسی نے نہیں ڈھونڈا، آپ سب نے سمجھ لیا کہ ہمنا مر گئی ہے، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہتی ایک بار پھر ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ ہمیں معاف کر دینا بیٹا، مما نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مما پلیز، اس نے بے اختیار تڑپ کر کہا تھا۔ یہ سب دانیال کی وجہ سے ہوئے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، شہریار بھائی نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا اپنی لاڈلی بہن کو اس طرح روتے دیکھ کر۔ ہم اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، پاپا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں پاپا؟
وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال نے کل فون کیا تھا، اس نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہے، پچھتا رہا تھا، کہہ رہا تھا ہمنا سے کہیں مجھے معاف کر دے۔ ماما نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے۔ ہمنا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور تم نے اسے معاف کر دیا؟ شہریار نے بے ساختہ پوچھا۔ ہمنا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ معاف کر دیا ہے، بھولی نہیں ہوں۔ سارے زخم تازہ ہیں، وقت لگے گا ان زخموں کو بھرنے میں، وہ رنجیدگی سے بولی تھی۔ ہمنا، پاپا نے اسے بے اختیار پکارا۔ جی پاپا، وہ نم آنکھوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اب تمہارا فیصلہ ہے، جس دن اسے معاف کر دو گی اسی دن اس کے ساتھ واپس چلی جانا۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میرے بچے، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ جذبات میں اٹھائے گئے ہر قدم پر اسے معاف کر دینا۔ پاپا نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، اپنی بہن کے آگے آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، مہوش نے نہایت جلے کٹے انداز میں عاشر سے کہا تھا۔ مجھے کبھی اپنی بہن نظر ہی نہیں آئی تھی، عاشر نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ آپ اپنی بہن کے لیے میرے بھائی کو اس گھر میں آنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ مہوش نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے اس بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عاشر کی آواز میں برہمی در آئی تھی۔ وہ آج رمیسا کی طرف گیا تھا۔ کل رومی نے فون کر کے اسے زمزمہ کے ابو کے انتقال کا بتایا تھا۔ وہ اسی سلسلے میں افسوس کرنے گیا تھا۔ مہوش کو یہ بات پتہ چلی تو آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ ایسی کون سی پارسا ہے آپ کی بہن؟ مہوش نے زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ بکواس بند کرو مہوش، میری بہن کے بارے میں ایک لفظ اور مت کہنا۔ عاشر یکدم دھاڑا تھا۔ ارے ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ دیکھا نہیں آپ نے کیسے؟ اس سے پہلے کہ مہوش مزید کچھ زہر اگلتی، عاشر کی دھاڑ نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ میں آخری وارننگ دے رہا ہوں، خاموش ہو جاؤ۔ ہاں، مہوش نے سر جھٹکا تھا۔ عاشر غصے سے کھولتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مہوش نے ظفر کو فون کیا تھا۔ ہاں ظفر، عاشر کو تو اپنی بہن کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، مہوش بیزارگی سے بولی تھی۔ باجی تم فکر مت کرو، میں کرتا ہوں اس چڑیا کا بندوبست، ظفر نے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ دیکھ ظفری، کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، تیرے بھائی جی پہلے ہی بہت غصہ ہیں، مہوش نے اسے وارن کیا۔ بس تم دیکھتی جاؤ باجی، ظفر نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ مما پاپا واپس آ رہے ہیں، میں بہت خوش ہوں، میری ان سے بات بھی ہوئی تھی۔ ہمنا کے میسج دیکھ کر احد نے فوراً اسے کال کی تھی۔ یہ سب دانیال صاحب کی عنایتیں ہیں، فون اٹھاتے ہی وہ تنزیہ بولا۔ عنایتیں نہیں، کوششیں کر رہے ہیں جناب مجھے منانے کی۔ وہ بے اختیار تصحیح کرتے ہوئے ہنسی تھی۔ جو بھی ہے، تم یہ بتاؤ تمہیں نظر کیا آتا ہے ان دانیال صاحب میں؟ وہ کچھ چڑ کر بولا۔ ارے یہ آپ نہیں سمجھیں گے، جب آپ کسی سے محبت کریں گے تب آپ کو اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اسٹرینج، احد نے تبصرہ کیا۔ اس دن میں چھوڑو اس دن کو، زمزمہ کا دماغ ذرا ڈھیلا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں، وہ اس کی بات کاٹ کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ ایسے تو مت کہیں، وہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کو ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے، ہمنا نے زمزمہ کا دفاع کیا۔ احد نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ ایک تو ساری دنیا اسے میری بیوی بنانے پر ہی تلی ہوئی ہے یار، وہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا آپ نے؟ اسے غالباً سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں، کل میری فلائٹ ہے، میں ماسکو واپس جا رہا ہوں، احد نے خبر دی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنا اور زمزمہ کا خیال رکھیے گا، اس نے کہا، پھر الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ در حقیقت وہ آج بہت خوش تھی۔ ماما پاپا اور شیری بھائی کی واپسی کی خبر نے اس کی ساری اداسی اور کلفت دور کر دی تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ شامیر انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا۔ بھائیان، مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی، وہ کچھ اداسی سے بولا۔ مجھے بھی اپنے لاڈلے کی بہت یاد آئے گی، شامیر نے محبت سے اس کے بال بکھیرے تھے۔ بھائیان آپ بھی میرے ساتھ چلیں، شامیر کے کندھے سے لٹک کر اس نے انوکھی فرمائش کی تھی۔ شامیر کو بیک وقت اس پر پیار بھی آیا تھا اور ہنسی بھی۔ میں جلد ہی چکر لگاؤں گا، تم فکر مت کرو یار، شامیر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، پھر اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ بھائیان، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو چھوڑ کر نہ جاؤں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اگر میں چلا گیا تو آپ مجھ سے بہت دور ہو جائیں گے اور میں آپ کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا، وہ کچھ بجھے ہوئے لہجے میں بولتا شامیر کے گلے لگ گیا تھا۔ دنیا کی کوئی چیز مجھے میرے بھائی سے دور نہیں کر سکتی سوائے موت کے، میں جب تک زندہ رہوں گا اپنے بھائی کے ساتھ رہوں گا، شامیر نے ہمیشہ کی طرح اس کے بال بکھیرتے ہوئے محبت سے کہا۔ بھائیان ایسی باتیں نہ کریں، مجھے آپ کو کھونے سے ڈر لگتا ہے، آپ میرے لیے دنیا کے سب سے قیمتی انسان ہیں، وہ اداسی سے کہتا ایک بار پھر شامیر کے کندھے سے چپک گیا تھا۔
اچھا ٹھیک ہے، میں نیکسٹ منتھ چکر لگاؤں گا، شاہ نے اسے پچکارا۔ وعدہ کریں؟ احد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعدہ۔ شاہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ کچھ مطمئن ہو کر مسکرایا۔ اب جاؤ، فلائٹ کے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے۔ شاہ نے اسے دھکیلا، پھر خاموش کھڑی زمزمہ کی طرف بڑھا۔ تم فکر مت کرنا بیٹا، میں اور رومی آئمہ آنٹی صلہ اور حمزہ کا خیال رکھیں گے، بے فکر ہو کر جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بالکل بڑے بھائیوں والی انداز میں شاہ نے تسلی دی تھی، ورنہ آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ایئرپورٹ پر ان دونوں کو بورس نے ہی ریسیو کیا تھا۔ پہلے کی نسبت وہ بہت خاموش تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی کو احد کے ساتھ ساتھ بورس، لارا، داشا اور ایگر نے بھی محسوس کیا تھا۔ پاکستان سے آ کر وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اسے کوئی بلاتا تو جواب دے دیتی، ورنہ اپنی سوچوں میں کھو جاتی تھی۔ ایک اور تبدیلی جو اس میں آئی تھی، اس نے صحیح معنوں میں احد کو حیران کر دیا تھا۔ پہلے وہ احد کو آگے سے جواب دیا کرتی تھی، اب وہ اس سے پہلے کی طرح الجھتی نہیں تھی بلکہ خاموش ہو جاتی تھی۔ کلاس میں بھی وہ لیکچر پر دھیان دینے کے بجائے پتہ نہیں کن سوچوں میں الجھی ہوتی تھی۔ تمہیں آخر ہوا کیا ہے؟ آج 5واں روز تھا اسے ماسکو واپس آئے۔ احد بے حد جھنجھلا گیا تھا اس کی مسلسل چپ سے۔ کچھ بھی نہیں، وہی سنجیدہ انداز۔ تو پھر چپ کیوں ہوں؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ کیونکہ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اوہ گاڈ، پہلے تو تم ہر وقت ٹینٹا کرتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ وہ چڑ ہی تو گیا تھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا ویسے بھی میرے بولنے سے چڑ ہوتی تھی۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، لیکن احد کو اس کا انداز چبھا تھا۔ مجھے کبھی تمہارا بولنا برا نہیں لگا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ زمزمہ نے بے اختیار اسے جاتا دیکھ کر گہری سانس لی۔ پیاری ڈائری، زندگی میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ ابا چلے گئے ہیں، وہ تھے تو قدر نہیں تھی، وہ نہیں ہیں تو اب ان گنت پچھتاوے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہیں غائب ہو جاؤں، اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ احد کو لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر بات نہیں کرتی، ایسا نہیں ہے۔ میں بس اب خاموش رہنا چاہتی ہوں، میں ان سے دور رہنا چاہتی ہوں، میں اب کسی انسان سے اٹیچ نہیں ہونا چاہتی۔ میں جانتی ہوں ایک دن وہ مجھے چھوڑ دیں گے، اور تب سب سے زیادہ تکلیف ہی میرے حصے میں ہی آئے گی۔ میں اب دوبارہ اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتی۔ بورس، تاشا، لارا اور ایگر وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ میری مدد کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بہت اچھے ہیں، لیکن اب میں ان سے بھی دور رہنا چاہتی ہوں، بہت دور، کیونکہ ایک دن مجھے یہاں سے واپس پاکستان چلے جانا ہے، اور میں نہیں جانتی کہ میں کس طرح ان سب کے بغیر رہوں گی۔ مجھے لگتا ہے مجھے سب سے دور ہو جانا چاہیے۔ بعد میں زیادہ تکلیف اٹھانے سے اچھا ہے کہ وقتی تکلیف سہ لی جائے۔ زمزمہ۔ اس نے ڈائری بند کر کے واپس دراز میں رکھی تھی، پھر ٹیبل پر سر رکھ کر گلاس ڈور سے باہر نظر آتی مصنوعی روشنیوں کو دیکھا۔ اسے اب یہ روشنیاں چبھنے لگی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کلائی میں چوڑیاں پہنی، ہلکا سا لپ گلوس لگایا، کندھے پر دوپٹہ ڈالا، ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ سی گرین کلر کی سادہ سی فراک پہنے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کے حسن کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ آج ماما، پاپا اور شہریار بھائی واپس آ رہے تھے۔ وہ صبح سے ہی بے حد پرجوش تھی۔ ظاہرہ آنٹی کے ساتھ مل کر وہ بہت دیر تک اپنی ایکسائٹمنٹ شیئر کرتی رہی تھی۔ ہمنا بیٹا جلدی تیار ہو جاؤ، پھر ایئرپورٹ بھی جانا ہے۔ ظاہرہ آنٹی کی پکار پر وہ بے اختیار تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نظر خود کو اوکے کا سائن دیا، پھر مسکراتے ہوئے باہر بڑھنے لگی۔ لیکن ٹی وی پر نیوز اینکر کی آواز نے اس کے چلتے ہوئے قدم ساکت کر دیے تھے۔ جی ناظرین، آج کی تازہ ترین خبر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جرمنی سے پاکستان آنے والی PIA کی فلائٹ انجن میں خرابی کی وجہ سے کریش ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جہاز میں سوار 356 مسافر جاں بحق۔ مزید اپڈیٹ ہوگی ایک بریک کے بعد۔ اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے، پورا وجود پتھر کا بن گیا تھا، کان سننے کی سماعت سے محروم ہو گئے تھے۔ چھن سے کچھ ٹوٹا تھا دل میں۔ کیا زندگی اتنی ارزاں ہوتی ہے؟ اتنی جلدی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ ایک لمحہ لگتا ہے اور زندگی کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے۔ ماما، پاپا، بھائی، وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی اور پھر یکدم حواس کھو بیٹھی تھی۔ ہمنا؟ ظاہرہ آنٹی اس کی چینخ پر حواس باختہ ہوتی دوڑی چلی آئی تھی۔ اسی لاؤنج میں بے ہوش دیکھ کر ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، لیکن جب نظر ٹی وی پر چلتی ہیڈ لائن پر پڑی تھی تو گویا انہیں سکتہ ہو گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے دانیال کا نمبر ہمنا کے فون سے ڈائل کیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ دیر سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے۔ کتنی ہی دیر تک وہ خالی خالی آنکھوں سے چھت کو تکتی رہی تھی، پھر بے اختیار اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی سسکنے لگی تھی۔ اچانک کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دانیال تھا، اس کے پیچھے احمد ماموں اور آمنہ مومانی تھی۔
مت رو بیٹا، یہ حادثہ بھی قسمت میں لکھا تھا۔ آمنہ مومانی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رنجیدگی سے بولی تھی، پھر خود بھی رو پڑی تھی۔ ماموں، وہ ان کو پکارتی بے اختیار سسک پڑی تھی۔ ماما پاپا مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ شیری بھائی بھی، میں کیا کروں گی ماموں؟ اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ صبر کرو بیٹا، احمد صاحب ضبط سے بولے۔ انہوں نے تو اپنی جان سے پیاری بہن، بہنوئی اور بھانجے کو کھو دیا تھا۔ وہ خود ضبط کر رہے تھے اور حوصلے سے کھڑے تھے۔ ہمنا مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی جسے آمنہ مسلسل ہلکے ہلکے سے ہلا رہی تھی۔ دانیال سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ کر ایک نظر اسے دیکھتا باہر چلا گیا تھا۔ واٹ؟ ہمنا کے پیرنٹس اور بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا جب شامیر نے اسے یہ خبر دی تھی۔ اسے پہلا خیال ہی ہمنا کا آیا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت بہت تکلیف میں ہوگی۔ بھیان، کس دن کی بات ہے؟ اس نے کچھ پل بعد خود کو کمپوز کیا۔ یار، اب تو 1 ہفتہ گزر چکا ہے اس حادثے کو۔ مجھے تو خود آج پتہ چلا تھا۔ شامیر کے لہجے میں بے حد افسوس اور دکھ شامل تھا۔ اور ہمنا، وہ کدھر ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو۔ شامیر کو اس کے متعلق کچھ نہیں پتہ تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں کسی طرح سے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے عجلت میں فون بند کیا، پھر زائرہ آنٹی کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری گھنٹی پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ آنٹی، ہمنا کدھر ہے؟ 4 لفظوں کا سوال تھا، لیکن آگے سے ملنے والے جواب نے اسے حیرت کی سمندر میں ڈال دیا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ دوسری جانب زائرہ آنٹی اسے پکار رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں ان کے کہے گئے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ شی مووڈ ٹو بوسٹن۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔